السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آج ہم اس کی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ لفظی ترجمہ۔ وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، بلسانی قومی اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، فیضل ضاد لام لام پس بھٹکا دیتا ہے، اللہ اللہ تعالی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اور وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری صورت ہے جس میں سورہ یوسف، سورہ رعد اور اب سورہ ابراہیم، جس میں زبان کی بات آ رہی ہے۔ عزت کب ملتی ہے؟ جب آپ دوسری زبانیں جانتے ہوں۔ اللہ کو زبان دانی کا کرشمہ نہیں دکھانا تھا یہاں پر کہ رسول 10 زبانیں بول کر لوگ اس کے لیے واہ واہ کریں۔ اللہ نے نبی اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ مداری کا کام کرے، نعوذ باللہ، کرتب دکھائے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ کیا مداری ہمیں کچھ سکھاتا ہے؟ ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں۔ اگر کوئی کالم پڑھیں، چاہے سمجھ نہ بھی آئے، لیکن جتنا وہ مشکل الفاظ میں لکھا ہوگا ہم اسی کو زیادہ بڑا عالم شمار کریں گے۔ سمجھانا کیا مقصود ہے کہ کسی مداری کی طرح شو نہیں دکھانا، بلکہ سکھانا بھی ہے تاکہ لوگ عمل کر سکیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، کس کو؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، یعنی نشانیوں کے ساتھ۔ اس نشانیوں کا مقصد کیا تھا؟ ان اخرج قومک کہ نکال لے اپنی قوم کو، کس چیز سے؟ من الظلمات، لام میم اندھیروں سے، کس چیز کی طرف؟ روشنی کی طرف، الی النور روشنی کی طرف، وذکرہم اور نصیحت کرو ان کو، بایام اللہ ساتھ اللہ کے دنوں کی، یا واو اور میم ہے اس کا روٹ ورڈ۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکلی واسطے ہر، صبارن بہت صبر کرنے والے کے، شکورن اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ صبارن صاد با را، شکورن شین کا را۔ اب دیکھیں یہاں پر صبر کے کتنے درجے ہیں، یہ بھی یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ 5 درجے ہیں: صابر، مصبر، متصبر، صبور، صبار۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والا، بلا کا صبر۔ تو لہٰذا آیات سے 2 سبق ہمیں ملتے ہیں، صبر اور شکر کا، یعنی تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے
تو شکر کرے، صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے اور ناشکرے ہونے پر عذاب۔ اب بڑی آزمائش یا اس کا کہاں اور کب کیا تھا، تو صحرائے سینا میں فرعون سے نجات پانے کے بعد تھا یمن۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کس چیز کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اس جب اب یہ نعمت کی یاد دہانی دلائی جا رہی ہے، جب انجاکم نون جیم باؤ اس نے نجات دی تم کو، کن سے، من آل فرعون آل فرعون سے، کیا کرتے تھے وہ، یسومونکم سین باؤ میم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذابی برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ ذال باہا اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم کن کو، تمہارے بیٹوں کو، اور کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ حَیَایا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاءن با لام واو آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یہ بہت بڑی کیا تھی، آزمائش تھی۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو آیت نمبر 6 تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔